إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج 2 محرم ہے اور سن 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سیرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا احسان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں دین اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کارناموں، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث کو جس گروہ نے دوام بخشا اور اس تسلسل کو قائم رکھا اور امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا، دنیا انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم الشان، وہ پاک باز گروہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف عظیم حاصل ہوا، اور جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ ہیں جنہوں نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی
تعلیمات کو دنیا میں پہنچانے کا عظیم کردار ادا کیا۔ ان میں ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام نامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جنہیں لوگ فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ، شان اور منزلت کے لحاظ سے پوری کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد دوسری بڑی شخصیت وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سب سے پیاری مخلوق اور سب سے افضل مخلوق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بنایا، اور ان کے بعد آپ کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم، فرمایا جس طرح اللہ ذوالجلال نے مجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا، اسی طرح میرے صحابہ کرام بھی تمام انبیاء کے صحابہ کرام سے افضل ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے صحابہ میں سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے، شان، قدر و قیمت، اجر و ثواب کے لحاظ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری شخصیت ہیں، لیکن اسلامی حکومت کی تاسیس کے لحاظ سے، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لحاظ سے، کتاب و سنت کی خدمت کے لحاظ سے، اور اسلام کے علم کو دنیا میں بلند کر کے پہنچانے اور اس کو نافذ کرنے میں سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر آپ نے اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا اور فرمایا آج رات مجھے خواب آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کا خواب اللہ ذوالجلال کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کو بھی خواب آئے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو عرش والا خواب میں وحی کہتا ہے۔ آپ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیں، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے میوے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، اس میں طرح طرح کی سبزیاں ہیں، اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی آئے اور اسے سیراب کرے۔ فرمایا چنانچہ سیب کھیت سر و سبز ہو جائے، شاداب ہو جائے۔ چنانچہ میرا صدیق آیا، اس نے کنویں پر کھڑے ہو کر پانی کے ڈول نکالنے شروع کیے، کھیت میں ڈالنے شروع کیے۔ فرماتے ہیں صدیق کو پانی نکالنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق پانی نکالا اور کھیت کو سیراب کیا۔ فرمایا اس کے بعد میرا عمر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس تیزی سے پانی نکال رہے تھے کہ پانی نکالنے میں انہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ کھیت بھی سیراب ہو گیا اور پانی منڈیروں تک پہنچ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے کہ فاروق اعظم میرے دین کو
دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا اور ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئے گی، ان کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ان کے دین کی خدمت میں، ان کی دینی خدمت میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ صدیق بھی میرے دین کو پھیلائے گا، لیکن تھوڑا وقت دین اگر پھیلے گا تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھیلے گا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی کہ اس زمانے میں دنیا کی بہت دو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور تھی، جس طرح آج روس اور امریکہ کو سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں سپر پاوریں دو تھیں، ایک ایران کی کسرا کی حکومت اور دوسری روم کی عیسائیوں کی حکومت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اٹھایا اور بیک وقت دونوں حکومتوں کو پر حملہ کر کے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ ایران کی حکومت بھی ختم ہو گئی، روم کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ایک ساتھی سیدنا عمر سے پوچھتا ہے، عمر زمانہ اسلام سے پہلے میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تم نے کہا تھا میری خواہش یہ ہے میرے پاس 100 اونٹ ہوں، میں ان کی خدمت کروں، ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کے اون سے خیمے بناؤں، آرام کی زندگی گزار دوں۔ آج تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو، آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا چپا بھی نہ بچے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا نہ دیا جائے، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ بچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اس قدر دین کی خدمت کی، اس قدر اسلام کو اپنے خون سے آراستہ کیا، مسلمانوں کی مملکت کی بے بنیاد رکھی کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد 15ویں صدی ہجری ہے، آج بھی لوگ فاروق اعظم کی حکومت کا ہی خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فاروق اعظم پر اور تمام صحابہ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنی جان، اپنا مال دے کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام عمر، والد کا نام خطاب اور کنیت ابو حفص تھی۔ قریش کے بڑے لوگوں میں تھے۔ ابو جہل اور عمر کی دشمنی معروف تھی، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، یا ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں تلوار لیا، ایک دن سوچنے لگے کہ اسلام مسلمانوں پر سب سے زیادہ سختی کرنے والے عمر تھے، مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کو مارنا۔ ایک دن سوچنے لگے چلو مسلمانوں کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، میں تو محمد کریم کو ہی قتل کر دوں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاتھ میں تلوار پکڑی اور چلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مسلمان تھے، پوچھنے لگے عمر کیا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تلوار ننگی کی ہوئی ہے۔ کہنے لگے میں آج محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر غصے سے آگ بگولا ہوئے فوراً بہن کے گھر گئے، دروازے پر کان لگائے تو اب ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی خسر پسر ہو رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کی بیوی سیدہ فاطمہ حضرت عمر کی بہن تھی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، انہوں نے سمجھا عمر آ گیا ہے، صحیفے کو چھپا دیا، صفحات کو چھپا دیا، دروازہ کھول دیا۔
عمر نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ یہ سن کر عمر کے بہنوئی بولے اب عمر ارائیت یا عمر ان کان الحق من غیر دینک، عمر کیا سوچتے نہیں ہو کہ ہو سکتا ہے حق تمہارے ساتھ نہ ہو، حق کہیں اور ہو؟ عمر کو غصہ چڑھا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھتی ہے، اس کو بھی دھکا دیا، وہ زخمی ہو جاتی ہے اور فوراً غصے کی حالت میں کہتی ہے عمر ما كنت فاعلا ففعل اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ عمر جو چاہے تو کر لے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد کریم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہنے لگی لقد اسلمنا الا رغم عنفک، عمر تیری مرضی کے برعکس ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، یہ بات بڑی عجیب تھی۔ مولانا نے پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فاطمہ کہنے لگی ہوئی توحید والی سانو تاثیر وے، ہوئی توحید والی سانو تاثیر وے، من لیا اساں جیڑا جگاں دا تیر وے، مار تلوار پاویں مار ہن تیر وے، ہن دین تو ہرگز مڑنا نہیں۔ عمر سوچنے لگے کہ یہ میری بہن تو میرے سامنے بولتی بھی نہیں تھی، اتنی شرماتی تھی، لیکن آج مجھے سیدھی سیدھی باتیں سنا رہی ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی وہ صحیفہ دکھلاؤ۔ کہنے لگی بہن تم کافر ہو، مشرک ہو، پلید ہو، قرآن پاک ہے، پہلے غسل کرو پھر تمہیں دکھاؤں گی۔ عمر نے غسل کیا، بہن نے اوراق دکھائے، سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ پر ہی پڑھے پہنچے، جب الرحمن الرحیم پڑھا تو اسلام دل میں راسخ ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ طٰہٰ دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی، عمر نو فاطمہ جان پڑھ کے سنائیاں سی، چھم چھم روے پیا دیندا دہائیاں سی، آنسواں نال بھیجی داڑھی سردار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ کہنے لگا عمر کہنے لگے مجھے محمد کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، دار ارقم مرکز تھا، وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ میں تلوار تھی، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ صحابہ نے کہا عمر آ گیا ہے، اس کی نیت بھی اچھی معلوم نہیں ہے۔ سیدنا حمزہ کہنے لگے آنے دو، آتا ہے تو، اگر اچھی نیت سے آیا کوئی بات نہیں، ورنہ اسے قتل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا، عمر آئے، سیدنا حمزہ اور دوسرے ایک صحابی نے کندھوں سے اچھی طرح جکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا ما جا کر یا عمر یا ابن خطاب واللہ ما ارى ان تنتہی، عمر بن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے معلوم ہوتا ہے اس وقت تک تم اپنی حرکتوں سے باز نہ ہوگے جب تک اللہ تم پر کوئی آفت نہ ڈال دے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، عمر نے اسلام قبول کیا۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو فرمانے لگے چلو پھر بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے دو صفیں بنائی، ایک صف کے آگے عمر تھے، دوسری صف کے آگے حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں نے جا کر اس دن بیت اللہ میں نماز پڑھی، کافروں کو ہمت نہ پڑی، ان کے چہرے مرجھا گئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو فاروق کا خطاب دیا تھا، فرمایا ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق عمر کی زبان سے جاری کر دیا ہے، وہو الفاروق،
فرق اللہ بہی بین الحق والباطل، فرمایا وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور وہ فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، صحابہ راتوں کو خفیہ نکلتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، گلے میں تلوار لٹکائی، کمان کندھے پر رکھی، نیزہ ہاتھ میں تھا، تیر ہاتھ میں تھے، بیت اللہ کی طرف آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف 7 چکر کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قریش کی مجلسوں میں جاتے، کافروں کی مجلسوں میں گئے، ایک ایک مجلس میں جا کر کہنے لگے تمہارے چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تمہاری ناک کو خاک آلود کرے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اپنی اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ باہر حرم کے حدود سے باہر وادی میں آ کر میرا مقابلہ کرے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ اعلانیہ طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ میرے بھائیو دوستو، ہجرت کر کے مدینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی سالم کے معزز رئیس تھے، ان کو ان کا بھائی بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی غزوات ہوئے، بدر میں بھی عمر شامل تھے، اور بدر میں ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کا سگا چچا، ان کا ماموں، ان کا رشتے میں ماموں آس بن ہشام بن مغیرہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ اندازہ لگاؤ اسلام کی کتنی محبت ہے کہ سامنے اگر کافر ماموں بھی آ جائے تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد احد کا موقع آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ان میں بھی شامل تھے۔ میرے بھائیو، وقت چونکہ مختصر ہے، مختصر بات ہی عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے بعد آپ حضرت عمر کو یہ شرف ہوا کہ آپ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں بیت اللہ کی زیارت کا قصد کیا۔ ہتھیار وغیرہ ساتھ نہیں لے گئے۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کافروں کا علاقہ ہے، لہذا ہتھیار کے بغیر چلنا اچھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان کی رائے کے موافق اسلحہ منگوا لیا۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو اللہ کے نبی بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح چلے گئے ہیں، آپ واپس آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا، بوسہ دیا اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر 2 موتیں نہیں آئیں گی، جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ آپ پر آ گئی۔ اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ۔ پھر خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ جان لے اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو فوت ہو جائے اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جو فوت ہو جائے، آج ہمارے ہاں لوگ کوئی نظر دے رہا ہے، یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے، یہ فلاں کے نام کا بکرا ہے، یہ فلاں کے دربار کی چادریں ہیں، یہ فلاں کے دربار کا لنگر ہے۔ میرے بھائیوں یہ عبادتیں ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے لیے ہی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے خلیفہ نامزد کیا، اور آپ کے زمانے میں عراق مکمل طور پر فتح ہو گیا اور کسریٰ کی حکومت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اسی طرح شام مکمل طور پر فتح ہو گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔
عیسائیوں کا مطالبہ تھا خلیفۃ المسلمین خود آئے اور خود معاہدہ کرے، چنانچہ تشریف لے گئے اور معاہدہ کیا اور بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کام کیے۔ آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کی، تبلیغ کے لیے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، بہت سارے قبائل ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ آیا، میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ اس کی سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں میں بھی دیکھا۔ فرمایا باقی ماندہ دودھ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے پہلے ہم بیت اللہ میں آرام سے نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے ہم ٹولیاں بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے، نمازیں پڑھتے اور کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان فی من قابل انہو کان فی من مضى قبلکم من الامم محدثون، فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسے افراد تھے جن کی اللہ ذوالجلال الہام کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ فرمایا اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہے فإنہ عمر بن خطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قد طویل تھا اور آپ کا رنگ نہایت سرخ اور سفید تھا، اور آپ دراز اور مضبوط قد جسم کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا اور باطنی حسن بھی دیا تھا۔ آپ اللہ ذوالجلال سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں وَقَانَ عَلَى وَجْهِ خَطَانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُقَاءِ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رونے کی وجہ سے سیاہ نشان پڑ چکے تھے، اور فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی بندہ ان کے سامنے صحیح طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ 40ویں مسلمان تھے۔ میرے بھائیو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 539 حدیثیں روایت ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے، ماں باپ سے، سارے جہان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ اب میں سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن خطاب، اے خطاب کی بیٹی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر شیطان اس راستے پر نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو، جب تمہیں دیکھ لیتا ہے راستہ بدل جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بے شمار مناقب اور بے شمار فضائل ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ان کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیلا، دور دور تک اسلام کی حکومت قائم ہوئی، لیکن اسلام کی یہ حکومت، اسلام کا یہ پھیلاؤ منافقوں کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اور مجوسیوں کو کسی طرح بھی راس نہیں آیا، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح اللہ کے اس شیر کو، اللہ کے اس بندے کو کسی طرح شہید کر دیا جائے تاکہ اسلام کا پھیلاؤ رک جائے۔ چنانچہ انہوں نے، ایران کے مجوسیوں نے کافر طاقتوں سے سازش کر کے ابو لولو مجوسی آتش پرست کو اس بات پر مجبور کیا، جو کہ مدینہ میں غلام تھا، اور اسے مجبور کیا کہ عمر کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ مجوسی نے خنجر کو زہر میں ڈبویا اور
فجر کی نماز کے وقت جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نکلے، اس نے پید رپے آپ پر وار کیے، آپ گر گئے۔ سب سے پہلا سوال کیا، بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا قاتل مجوسی ہے۔ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک قبرا فی بلد رسولک، اللہ میں تو اسے شہادت کی موت طلب کرتا ہوں اور میری قبر رسول اللہ کے شہر میں بنے۔ لوگ کہتے تھے عمر شہادت بھی طلب کرتے ہو اور قبر بھی رسول اللہ کے شہر میں طلب کرتے ہو۔ اللہ نے دونوں باتیں پوری کر دی۔ اور میرے بھائیو، یکم آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ یکم محرم سن 24 ہجری میں بروز ہفتہ آپ شہید ہوئے، آپ کو شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جس وقت آپ کو زخمی کیا گیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا، عبداللہ جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ عمر چاہتا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ جب گئے، دیکھا اماں جی رو رہی ہیں، پوچھا عمر، فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، کہنا عمر، رو رہی ہیں۔ فرمایا اماں جان، عمر کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میری تدفین ہو۔ فرمایا میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ عمر فرمانے لگے بیٹا جب میرا جنازہ لے جاؤ اس وقت بھی اماں جان سے اجازت لے لینا، اگر وہ مان جائیں تو مجھے دفن کر دینا اور اگر نہ مانے تو مسلمانوں کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بے شمار مناقب اور بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ لیکن کچھ بس میرے بھائیوں، آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، سیدنا علی مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، سیدنا عثمان آئے، دیگر صحابہ آئے لیکن اپنی مرضی سے آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ اور فتح حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ بیعت کی، موت کی بیعت کی، نہیں ہٹیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان نیچے رسول اللہ کا ہاتھ، اوپر صحابی کا ہاتھ، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ جنہ ہاتھ تیرے ہاتھ دتے، جنہ ہاتھ تیرے ہاتھ دتے اے محبوب پیارے، ہاتھ انہاں تے ہاتھ ساڈا سانو بڑے پیارے، تے روضے پاک نبی دے اندر، روضے پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانوں، روضے پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانوں، او کفروں کہن انہاں دے دشمن برے نصیب جنانوں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحابہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ
وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، محرم آ چکا ہے، لوگ اسے سوگ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسلام میں کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر سوگ منانا ہو پھر ذوالحجہ میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، محرم میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، شوال میں غزوہ عہد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ وہ کون سا مہینہ رہ جائے گا جس میں سوگ نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی سوگ نہیں ہے۔ اسلام میں شہادتیں ہیں، اسلام میں شہادتیں ہیں، اور اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز مقرر نہیں کی، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں محرم آیا، شادیاں بیاہ ختم کر دو، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ چار پہیاں الٹیاں کر دو، کالے کپڑے پہن لو، سنی سبز کپڑے بچوں کو پہنا دیتے ہیں، یہ ساری خرافات ہیں، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ محرم میں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، محرم کے روزوں کے بارے میں پوچھا، ای الصیام افضل بعد رمضان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں؟ فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد افضل ہیں۔ لہذا ان مہینوں میں، اس مہینے میں جو انسان بھی چاہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن 10 محرم کا روزہ جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ مدینے میں آئے، یہود کو بھی دیکھا، پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ان سے میرا تم سے زیادہ حق ہے۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں یہود کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات اپنی امت کو حکم دیا، فرمایا لا تشبہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت کرے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے لباس میں، اپنے حالات میں کافروں کی مشابہت کرتی ہے، عیسائیوں کے لباس میں بھی مشابہت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والمجوس واحفظ اللحیٰ کف الشارب، یہودیوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، لبیں کتراؤ۔ وہ داڑیاں مناتے تھے، آپ نے ان کی مشابہت سے منع کیا۔ آج امت کی اکثریت جو ہے وہ داڑھی منا کر فخر کرتی ہے کہ ہم بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے خوبصورت اس کائنات میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام، کسی ایک صحابی سے بھی داڑھی منانے کا ثبوت نہیں ملتا، سب کی داڑیاں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے واحفظ اللحیٰ کف الشارب، داڑیاں بڑھاؤ، لبیں کتراؤ۔ اور پھر آپ نے جب آپ کو کہا گیا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ 10 کا روزہ تو عاشورے کا ہے ہی، مخالفت میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، فرماتے تھے 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے یہودیوں کی مخالفت کرو۔ لہذا 9 یہ جمعرات کو آ رہی ہے اور 10 آئندہ جمعے کو ہے۔ اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائیں، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں بھی پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة
والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما گزشتہ دنوں میں میرے شیخ اور میرے استاد شیخ محمد اعظمی انصاری رحمہ اللہ جو ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث سے ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما کر انہیں جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے یا اللہ ہمارے والدین پر بھی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا جو زندہ ہیں ان میں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر